ابھی اس کی تعلیم مکمل ہونے میں 2 سال لگیں گے، تب وہ باقاعدہ لشکر میں شامل ہوگا۔ کیا تو 2 سال میرے لشکر میں رہ کر اس کا انتظار کر سکتی ہے؟ اس پر کامنی بڑی جرأت مندی، بڑی بے باکی اور عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، پاشا 2 سال تو کیا، میں ساری عمر بھی آپ کے لشکر میں رہ کر اس شخص کا انتظار کر سکتی ہوں جس نے لمحوں کے اندر میرے لشکر کا صفایا کیا اور مجھے اسیر بنا دیا۔ حالانکہ بھرت پور میں کوئی ایسا جوان نہ تھا جو تیغ زنی اور تیر اندازی میں میرا مقابلہ کر سکتا ہو۔ اسی بنا پر میرے باپ نے مجھے اس لشکر کا کماندار بنا کر بھیجا تھا۔ میں حیران اور پریشان تھی کہ وہ عبداللہ نام کا نوجوان کیسے اور کس طرح لمحوں کے اندر مجھ پر اور میرے لشکر پر چھا گیا۔ کامنی کی اس گفتگو کے بعد احمد شاہ ابدالی نے فیصلہ کن انداز میں کہا، دیکھو بیٹی، اگر تیرے یہی عزائم اور ارادے ہیں تو پھر میرے لشکر میں رہ کر تو عبداللہ کی واپسی کا انتظار کر سکتی ہے اور میرے لشکر میں شمولیت کا انتظار، اور اگر تو عبداللہ کا انتظار کرنا چاہتی ہے تو پھر دیکھ، میں تجھے واپس نہیں جانے دوں گا۔ اس وقت عبداللہ کے علاوہ میرا بھتیجا عبدالخالق، میرے سپہ سالار جہان خان پوپلزئی کا بھتیجا زال بیگ پوپلزئی اور میرے ایک سردار کا بیٹا جمال خان بھی نادر آباد کے مکتب میں زیر تعلیم ہے، اور ایک شخص دلاور خان جو تیغ زنی میں اپنا جواب نہیں رکھتا، ان چاروں کا نگران ہے۔ 2 سال بعد جب وہ مکتب میں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد لوٹیں گے تو بیٹی ان چاروں کا مقابلہ ہوگا۔ ان چاروں میں جو حرب و ضرب کے فنون میں سر فہرست رہے گا بیٹی، میں تجھے اس کے حوالے کر دوں گا۔ اس کے علاوہ سر فہرست رہنے والے کو شاہ پسند کا لقب دوں گا اور اسے امیر لشکر بھی بنانے کے ساتھ ساتھ بہترین انداز میں مالی طور پر بھی نوازوں گا۔ اس پر کامنی فوراً بولی اور کہنے لگی، پاشا مجھے آپ کی یہ شرط منظور ہے۔ اس پر احمد شاہ نے اپنے پہلو میں بیٹھے ہوئے قاضی ادریس کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی رازداری سے کہا، قاضی ادریس، کامنی نام کی اس لڑکی کو آپ اپنے پاس رکھیں، اسے آہستہ آہستہ اپنے دین کی تعلیم بھی دیجیے۔ اگر یہ ہمارا دین قبول کر لیتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عبداللہ کے لیے اس کی زندگی کا بہترین ساتھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اس پر قاضی ادریس نے تیز نگاہوں سے احمد شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، احمد شاہ، تم نے یہ کیسے اندازہ لگا لیا کہ کامنی نام کی اس لڑکی کو عبداللہ ہی جیتے گا؟ اس پر احمد شاہ ابدالی مسکراتے ہوئے کہنے لگا، قاضی ادریس، میرا دل کہتا ہے کہ یہ عبداللہ اپنے سامنے میرے بھتیجے عبدالخالق، جان خان کے بھتیجے زال بیگ اور جمال خان کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کر کے نہ صرف یہ کہ شاہ پسند بنے گا، امیر لشکر بنے گا، بلکہ اس کامنی کا بھی حقدار بنے گا۔ قاضی ادریس کی طرف سے توجہ ہٹا کر احمد شاہ ابدالی نے اس بار کامنی کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، کامنی میری بیٹی، تو ہمارے لشکر کے قاضی ادریس کے پاس رہے گی، یہ تمہاری بہترین کفالت اور نگرانی کریں گے۔ اس کے بعد احمد شاہ کے کہنے پر سب اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ قاضی ادریس کامنی کو اپنے ساتھ لے گئے، جبکہ شاہ ولی خان، جہان خان اور برخودار خان بھی احمد شاہ ابدالی کے خیمے سے نکل کر اپنے خیموں کی طرف چلے گئے تھے۔ اب لاہور کے صوبیدار اور احمد شاہ ابدالی کے درمیان جنگ کے لیے زور و شور کے ساتھ تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ لاہور شہر کے گرد و نواح میں باغات اور بے شمار باغیچے تھے جو دارالخلافہ کی عظمت کی یاد دلاتے تھے، لیکن دونوں لشکروں نے خندقیں کھودنے کی خاطر سب باغات اور باغیچوں کو کاٹ کے رکھ دیا تھا۔ بھاری توپوں کی عدم موجودگی میں احمد شاہ ابدالی کو لاہور جیسے فصیل بند شہر پر حملہ آور ہوتے ہوئے بے حد دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ دوسری طرف میر منو کے پاس مضبوط اور پھرتیلی فوج کی کمی تھی اور کھلے میدانوں میں وہ احمد شاہ ابدالی سے مقابلہ نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے بھی دور دور تک خندقیں کھود دی تھیں۔ کہتے ہیں کہ شہر کے ارد گرد میلوں اور کوسوں دور تک خندقیں ہی خندقیں دکھائی دیتی تھیں۔ اس موقع پر احمد شاہ نے دشمن کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کرنے کے لیے ایک اور کام کیا۔ اس نے اپنے سرداروں سے مشورہ کر کے لاہور شہر کے اطراف کو تباہ کرنے کی ٹھانی، لہٰذا احمد شاہ ابدالی کے حکم پر اس کے لشکریوں نے لاہور شہر کے اطراف میں 40 کوس کے رقبے میں تمام دیہاتوں کو برباد کر ڈالا۔ اس موقع پر میر منو نے بھی
اپنے دستے احمد شاہ ابدالی کے لشکریوں کے تعاقب میں روانہ کیے اور انہوں نے احمد شاہ کے کئی ایک لشکری گرفتار بھی کیے، لیکن ان تباہکاریوں کو نہ روکا جا سکا۔ احمد شاہ ابدالی کے حکم پر اس کے لشکریوں کی تباہکاریوں کی بدولت 3 میل تک لاہور شہر کے اطراف میں کوئی چراغ جلتا دکھائی نہ دیتا تھا۔ اناج بے حد مہنگا ہو گیا تھا، 1 روپے کا 2 سیر بکنے لگا تھا۔ گھاس، چارے اور بھوسے کا تو کسی قیمت پر دستیاب ہونا مشکل ہو گیا تھا۔ چارہ اتنا کامیاب تھا کہ لشکروں کے گھوڑوں کو کھلانے کے لیے جھونپڑیاں تک گرانی پڑی تھیں۔ لاہور کے صوبیدار میر منو کو ابھی تک مرکز سے رسد اور کمک ملنے کی امید تھی۔ ان دنوں مرکز کا وزیر صفدر جنگ ہندوستان میں احمد خان بنگش، سعد اللہ اور دوسرے سرداروں کی طرف سے اٹھنے والی بغاوتوں کو فرو کرنے میں مصروف تھا۔ نئے مغل شہنشاہ احمد شاہ نے اپنے وزیر صفدر جنگ کو مراسلہ روانہ کیا کہ وہ کافی الوقت ہندوستان میں بغاوت کرنے والوں کو چھوڑ کر وقت ضائع کیے بغیر احمد شاہ ابدالی کے خلاف میر منو کی مدد کو پہنچے۔ لیکن صفدر جنگ تو میر منو کا جانی دشمن تھا، وہ تو اس کی مدد کے بجائے اس کی بربادی کا متمنی تھا۔ صفدر جنگ نے ہندوستان میں بغاوت کرنے والوں سے صلح کر لی اور خود اوت چلا گیا تھا کہ وہاں کے انتظامی حالات درست کرے۔ یہ صفدر جنگ کی طرف سے فرض کی ادائیگی سے مجرمانہ غفلت تھی۔ بیرونی دشمن ملک میں داخل ہو چکا تھا اور اس کے مرکز پر قبضہ جمانے کی فکر میں تھا، لیکن صفدر جنگ کو اپنی ذاتی دشمنی نبھانے کی فکر پڑی تھی۔ اس بنا پر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مغل امراء اخلاقی پستی کی کس حد تک پہنچ چکے تھے کہ اپنے بغض و عناد کا بدلہ لینے کی فکر تھی۔ ملک اور قوم کی بھلائی کا کوئی خیال نہ تھا۔ ان حالات میں جب دہلی سے کوئی کمک آنے کی امید نہ رہی تو پنجاب کے صوبیدار میر منو نے جنگی مجلس سے مشاورت طلب کی تاکہ جنگی تیاریوں کے لیے منصوبہ بنایا جا سکے۔ اس موقع پر میر منو پر واضح ہو گیا کہ نہ صرف مرکزی حکومت ادائیگی فرض میں اس کی سمت سے حد درجہ چشم پوشی سے کام لے رہی ہے، بلکہ اس کے دوست اور احباب اور خیرخواہ بھی کسی بات پر متفق نہیں ہیں، بلکہ اپنے اپنے معاملات میں خود غرض ہیں۔ جب مجلس سے مشاورت شروع ہوئی تو لوگ طرح طرح کے مشورے دینے لگے۔ آدینہ بیگ جو جالندھر کا فوجدار تھا، وہ میر منو کے مشیر کوڈا مل کے روز افزوں اقتدار سے جلتا تھا اور لاہور کی صوبیداری کے لیے اپنے آقا کی تباہی کے درپے تھا۔ اس موقع پر آدینہ بیگ نے رائے دی کہ چونکہ دہلی سے کسی قسم کی کوئی مدد ملنے کی امید نہیں ہے اور سامان رسد چند دنوں میں ختم ہونے والا ہے، اس لیے فوراً دشمن کے خلاف اعلان جنگ کر کے لڑائی شروع کر دینی چاہیے۔ راجہ کوڈا مل اس رائے کے خلاف تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میر منو کی فوج کچھ زیادہ منظم نہیں بلکہ ناڑیوں پر مشتمل ہے جو احمد شاہ ابدالی کے تربیت یافتہ اور تجربہ کار فوجیوں کے سامنے ٹھہر نہیں سکیں گے۔ کوڈا مل یہ بھی جانتا تھا کہ ملک کا بیشتر حصہ تباہ اور ویران ہو چکا ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں محاصرہ کرنے والے احمد شاہ ابدالی پر حملہ آور ہونے میں پہل نہیں کرنی چاہیے بلکہ کسی نہ کسی طرح صلح کر لینی چاہیے۔ لیکن میر منو نے کوڈا مل کی رائے کے بجائے آدینہ بیگ کے مشورے پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ میر منو اور اس کے سرداروں کی رائے تھی کہ احمد شاہ ابدالی کے سپہ سالار جہان خان کو ہر صورت میں مار ڈالنا چاہیے اور ساری توجہ اس کے قتل پر مبذول رکھنی چاہیے۔ ان کا خیال تھا کہ جہان خان کے مرنے پر احمد شاہ ابدالی کے لشکری سر پر پاؤں رکھ کر میدان سے بھاگ نکلیں گے۔ یہ معاملہ طے کرنے کے بعد دوسرے دن کو حملہ کرنے کے لیے منتخب کیا گیا۔ دوسرے روز صبح کو میر منو اپنے سالاروں کے ساتھ سوار ہو کر جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے نکلا۔ میر منو نے اپنے سرداروں میں سے بھکاری خان، میر مومن خان، خنجر خان کو ہراول دستوں کا کماندار مقرر کیا۔ اپنے میسرہ پر آدینہ بیگ کو کماندار اور میمنہ پر ایک اور سالار جمال خان کو سپہ سالار مقرر کیا۔ اپنے عقبی لشکر پر میر منو نے مہدی خان، راجہ کہارا مل بدھیلا اور امان اللہ خان کو سالار مقرر کیا۔ میر منو کی طرف سے حملے کی خبر ہونے پر احمد شاہ ابدالی بھی اپنے لشکر کو حرکت میں لے آیا۔
خود احمد شاہ اور سپہ سالار جہان خان لشکر کے عقبی حصے میں ہی رہے، جبکہ دشمن سے جنگ کرنے کے لیے لشکر کے قلب کا کماندار برخودار خان اور اس کا نائب عبدالصمد خٹک کو مقرر کیا۔ دائیں بازو پر شاہ ولی خان اور اس کے ماتحت کچھ دوسرے افراد تھے۔ اس طرح اپنے لشکر کو ترتیب دے کر احمد شاہ ابدالی نے بھی میر منو سے جنگ کرنے کی ابتدا کی۔ دونوں دستوں کے اگلے حصوں کی جب آپس میں مڑبھیڑ ہوئی تو احمد شاہ ابدالی کے لشکریوں نے برخودار خان کی سالاری میں میر منو کے ہراول دستوں کو بڑی کامیابی سے روک دیا تھا۔ اتنی دیر تک میر منو کے ان دستوں کی مدد کے لیے ان کا سالار میر مہدی بھی پہنچ گیا، جس کی وجہ سے جنگ کا پانسا احمد شاہ ابدالی کے خلاف پلٹ گیا۔ اس موقع پر احمد شاہ ابدالی کے لشکری کچھ پیچھے ہٹے اور ان کے پیچھے ہٹنے کے عمل نے انہیں بے پناہ نقصان پہنچایا، اس لیے کہ بھکاری خان، میر مومن خان، میر خنجر خان اور میر مہدی علی خان کی سرکردگی میں میر منو کے لشکریوں نے زوردار حملہ کیا اور احمد شاہ ابدالی کے لشکر کی اگلی صفوں کے انگنت سپاہیوں کو انہوں نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اپنی اگلی صفوں کے درم برم ہو جانے سے احمد شاہ ابدالی کے لشکر کی پچھلی صفوں کی تنظیم بھی خراب ہو گئی۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے احمد شاہ ابدالی کے سالاروں نے احمد شاہ ابدالی کو، جو عقب میں تھا، صورتحال سے آگاہ کیا۔ احمد شاہ نے لشکر کو پسپا ہونے کا حکم دے دیا اور پھر احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کو لے کر دریائے راوی کے کنارے 12 کوس آگے جا کر ایک محفوظ جگہ پر پڑاؤ کر گیا۔ اس جنگ میں چونکہ احمد شاہ ابدالی کے لشکر کو پسپائی کرنی پڑی تھی اور میر منو کا لشکر غائب رہا تھا، لہٰذا کافی رات گئے میر منو اپنے لشکر کے ساتھ فتح کے شادیانے بجاتا ہوا اپنے پڑاؤ کی طرف لوٹ گیا۔ اس ٹکراؤ کے 10 دن بعد تک میر منو اور اس کے لشکریوں کو احمد شاہ ابدالی اور اس کے لشکر کا کہیں پتہ نہ لگا۔ 11ویں دن جا کر خبر ملی کہ احمد شاہ ابدالی لاہور کے نواح میں دریائے راوی کے کنارے نئی جنگ کے لیے زبردست تیاریاں کر رہا ہے۔ اسی اثناء میں احمد شاہ کی طرف سے کچھ آدمی سفیر بن کر میر منو کے پاس آئے اور صلح کی بات چیت کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ احمد شاہ ابدالی کا اصل مقصد صلح کرنا نہیں تھا، بلکہ ان آدمیوں کے ذریعے وہ جنگ کی طرف سے غافل کرنے کے ساتھ ساتھ جنگ کے لیے اس کے ذرائع اور تیاریوں کا پتہ لگانا چاہتا تھا۔ بہرحال صلح کی یہ گفتگو ناکام رہی۔ احمد شاہ ابدالی بھی اپنی طرف سے جنگ کی تیاریاں مکمل کر چکا تھا۔ دوسری طرف میر منو نے بھی جنگ کے طبل بجانے کا حکم دے دیا تھا۔ شالامار باغ کے شمال مشرق میں دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ میر منو کے پاس جو حملہ آور ہونے کے لیے توپیں تھیں وہ اینٹوں کے ایک بھٹے کے قریب گھڑوں میں نصب کر دی گئی۔ میر منو نے اپنے لشکر کا قلب اپنے پاس رکھا اور مہدی علی خان، راجہ کہار مال بندیلا کے علاوہ کچھ اور سالاروں کو بھی اس نے اپنے ساتھ قلب میں رکھا۔ میمنہ پر اس نے آدینہ بیگ کو سالار مقرر کیا۔ مومن خان، خنجر خان کابلی اور میر نحمت خان کابلی کو اس کے ماتحت کر دیا تھا۔ میسرہ پر بھکاری خان سالار تھا، جبکہ جمال الدین خان، فرید الدین خان اور خلق محمد خان اس کے ماتحت کر دیے گئے تھے۔ دوسری طرف احمد شاہ ابدالی نے بھی اپنے لشکر کو اسی طرح ترتیب دیا تھا۔ قلب میں وہ خود رہا تھا۔ میسرہ پر شاہ ولی خان کو رکھا گیا تھا اور میمنہ برخودار خان کے حوالے کیا گیا، جبکہ لشکر کے سپہ سالار جان خان پوپلزئی کو لشکر کا ایک حصہ دے کر محفوظ دستوں کے طور پر علیحدہ کر دیا تھا، تاکہ وہ جہان خان کے مقابلے میں مستعد رہے اور وقت ضرورت اس پر ضرب لگا سکے۔ احمد شاہ ابدالی کے پاس چونکہ توپیں نہیں تھیں، لہٰذا جس وقت جنگ شروع ہوئی اور میر منو خندقوں سے نکل کر قلب لشکر کے ساتھ جب احمد شاہ ابدالی کے لشکر پر حملہ آور ہوا تو احمد شاہ ابدالی نے کچھ دستے متعین کیے جو میر منو کے لشکر کے عقب کی طرف چلے گئے اور وہاں سے چند توپوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا۔ ان توپوں کو خچروں پر لاد کر احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں لایا گیا اور ان توپوں ہی کی مدد سے احمد شاہ ابدالی نے میر منو کے لشکر پر آگ برسانی شروع کر دی۔ توپوں کے ذریعے جب میر منو کے لشکر پر آگ برسائی گئی تو میر منو کے لشکر میں ایک طرح کی سراسیمگی پھیل گئی تھی، لیکن میر منو بڑا قابل ستائش تھا کہ اس نے فوج کی نقل و حرکت کی نگرانی اور نظم و ضبط کو بڑے ٹھنڈے دل و دماغ سے اپنی گرفت میں رکھا۔ تاہم
جب توپوں کے ذریعے برسنے والی آگ سے میر منو کا لشکر کافی نقصان اٹھا چکا تو میر منو کو لشکر کی ترتیب درست کرنے کے لیے پھر ان خندقوں کی طرف جانا پڑا جہاں اس نے توپیں نصب کر رکھی تھیں، جنہیں احمد شاہ ابدالی کے آدمی اٹھا کر لے گئے تھے۔ آدینہ بیگ چونکہ کوڈا مل کے خلاف تھا اور انتظامی امور میں اس کی جگہ لینا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے میر منو سے کہا کہ کوڈا مل کو کہا جائے کہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ ان سے آن ملے اور احمد شاہ ابدالی کے لشکر پر ایک بھرپور حملہ کیا جائے۔ جواب میں کوڈا مل نے میر منو کو کہلا بھیجا کہ اسے جہان خان کے مقابل رہنے دیا جائے، اگر وہ جہان خان کے سامنے سے ہٹ گیا تو جہان خان پشت یا پہلو کی طرف سے حملہ آور ہو کر ہمیں ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیکن چونکہ آدینہ بیگ ہر حال میں کوڈا مل کو اپنے نیچے دکھانا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے میر منو پر زور دیا کہ کوڈا مل کو بلا کر اپنے ساتھ ملا لیا جائے، لہٰذا میر منو نے کوڈا مل کو طلب کر لیا۔ کوڈا مل چونکہ میر منو کا بڑا تابع اور فرمانبردار تھا، لہٰذا اس نے اپنے حصے کے لشکر کی کمان اپنے ایک نائب کو سونپی اور تاکید کی کہ آخری دم تک جہان خان کے آگے ڈٹا رہے، اور وہ خود اپنے ہاتھی پر سوار ہو کر میر منو کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ ابھی تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ احمد شاہ ابدالی نے اس سمت زوردار حملہ کروا دیا جس سمت کوڈا مل کا لشکر متعین تھا، اور یہ جگہ اس جگہ سے کافی دور تھی جہاں میر منو دشمن کے ساتھ برسر پیکار تھا۔ کوڈا مل کو جب احمد شاہ ابدالی کے زوردار حملہ کرنے کی خبر ملی تو اس نے میر منو کی طرف جانے کے بجائے واپس اپنے لشکر کا رخ کیا اور احمد شاہ ابدالی کے لشکر کے جس حصے نے کوڈا مل کے لشکر پر حملہ کیا تھا اس حملے کو کوڈا مل نے روک دیا تھا۔ پھر سارے محاذوں پر زوردار جنگ چھڑ گئی تھی۔ میر منو اور اس کے سالار بڑھ چڑھ کر حملہ آور ہو رہے تھے۔ پھر ایک ایسا موقع بھی آ گیا کہ میر منو اور اس کے سالاروں نے احمد شاہ ابدالی کے اس لشکر کو مکمل طور پر پیچھے دھکیل دیا تھا جو ان سے برسر پیکار تھا۔ اس موقع پر کوڈا مل کو بھی خاصی کامیابی ہوئی تھی اور اس نے بھی احمد شاہ ابدالی کے اس لشکر کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا تھا جو اس کے خلاف مصروف جنگ تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ تھوڑی دیر بعد احمد شاہ کو بدترین شکست ہوگی، لیکن اسی دوران ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس نے احمد شاہ ابدالی کی شکست کو فضا میں تبدیل کر دیا۔ ہوا یوں کہ اتفاق سے کوڈا مل کے ہاتھی کا پاؤں ایک بوسیدہ اور شکستہ قبر پر جا پڑا جو بوجھ سے نیچے دھنس گئی۔ کوڈا مل اپنے ہاتھی سے گر گیا، پھر وہ بھاگ کر جب اپنے ایک ساتھی کے ہاتھی پر سوار ہونے لگا تو اسی دوران اسے گولی لگی اور ہلاک ہو گیا۔ کوڈا مل کے ساتھ کئی سردار بھی ہلاک ہو گئے تھے۔ آدینہ بیگ نے جب یہ صورت دیکھی تو وہ میدان جنگ چھوڑ کر شہر کی طرف بھاگ گیا، تاہم میر منو چٹان اور دیوار کی طرف احمد شاہ ابدالی کے لشکر کے سامنے ڈٹا ہوا تھا۔ بگاری خان بھی ایک مخلص ساتھی کی طرح میر منو کے ساتھ تھا اور آخری وقت تک دونوں جنگ کرتے رہے، لہٰذا ان کے لشکر نے بہت نقصان اٹھایا۔ بے شمار سپاہی زخمی ہوئے اور مارے گئے۔ احمد شاہ ابدالی نے جب دیکھا کہ میر منو کے لشکر کے کچھ حصوں میں گڑبڑ ہوئی ہے اور یہ کہ آدینہ بیگ وغیرہ شاید میدان جنگ چھوڑ کر شہر کی طرف بھاگ گئے ہیں اور ان کے لشکر میں بدنظمی اور افراتفری پڑ گئی ہے، تو اس نے اپنے پورے لشکر کو یکجا کر کے ایک زوردار حملہ میر منو کے لشکر پر کر دیا تھا۔ میر منو نے کمال جرأت مندی اور دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس حملے کو بھی روک دیا، تاہم اس کے بے شمار لشکری کٹ مرے تھے اور کافی زخمی ہو گئے تھے۔ میر منو کسی بھی صورت میں میدان جنگ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ عشاء کے بعد تک وہ میدان جنگ میں ڈٹا رہا۔ آخر اپنے سرداروں کے مشورے کے بعد میر منو اپنے بچے کچے لشکر کے ساتھ میدان جنگ سے نکل کر شہر میں داخل ہو گیا۔ لاہور شہر میں میر منو نے سالاروں اور مشیروں کے درمیان صلاح و مشورہ شروع کیا۔ بعض نے رائے دی کہ چونکہ لڑائی کا نتیجہ مخدوش سا ہے، لہٰذا دہلی چلنا چاہیے اور وہاں سے مناسب رسد اور کمک حاصل کرنے کے بعد احمد شاہ ابدالی کے خلاف پھر سے نیا محاذ کھول لینا چاہیے۔ لیکن میر منو نے اپنے ان تمام سالاروں اور مشیروں کو مخاطب کر کے کہا، میرے صاحبو، تم میں سے جو بھی دہلی جانا چاہتا ہے جا سکتا ہے، میں میدان جنگ چھوڑ کر بھاگوں گا نہیں۔ لوگ کہیں گے کہ میر منو میدان جنگ سے بھاگ نکلا، میں تو لاہور شہر میں قلعہ بند ہو کر لڑتا رہوں گا، جو میرے خدا کو منظور ہوگا وہی میرے ساتھ ہوگا۔
یہ کہہ کر میر منو نے شہر اور قلعے کے دروازے بند کرنے کا حکم دے دیا اور شہر کے اندر جو توپیں تھیں وہ شہر کے دروازوں پر چڑھا کر نصب کروا دی تھیں۔ دوسرے روز سورج طلوع ہوتے ہی احمد شاہ ابدالی اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آیا اور اس نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اس نے جب دیکھا کہ شہر کے دروازے بند ہیں اور شہر کے دروازوں پر توپیں نصب ہیں اور یہ کہ میر منو اپنے محصور لشکر کے ساتھ پوری طرح تیاری کے ساتھ اور ڈٹ کر مقابلہ کرنا چاہتا ہے، تو احمد شاہ ابدالی نے اپنے وزیر شاہ ولی خان اور سپہ سالار جان خان پوپلزئی کو سفیر بنا کر میر منو کے پاس بھجوایا اور اپنی طرف سے ایک خط بھی میر منو کے نام لکھا اور اسے صلح کرنے کے لیے کہا۔ احمد شاہ ابدالی نے جو میر منو کے نام خط لکھا تھا اس میں اس نے لکھا تھا، گزشتہ 4 ماہ سے ہم ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہیں، اس طرح مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں۔ اب تم نے قلعہ بند ہو کر لڑنے کی ٹھان لی ہے، کیا یہ آپس کی خون ریزی خدا اور اس کے رسول کو پسند ہو سکتی ہے؟ حقیقت میں یہ ان کی مرضی کے خلاف ہے۔ میری طرف سے یہ بہترین مشورہ ہے کہ اپنے کسی معتبر قاصد کو اختیارات دے کر شرائط صلح اور تسویہ کے لیے بھیج دو۔ ان شرائط سے تم مطمئن ہو کر شاداں و فرحاں ہو کر خود مجھ سے ملنے کے لیے بھی آ سکتے ہو۔ چونکہ 4 اضلاع کی مالیہ کی رقم جو میری بنتی تھی وہ کوڈا مل نے دینے سے انکار کر دیا تھا، لہٰذا مجھے تو کوڈا مل سے اپنا حساب چکانا تھا، وہ میں چکا چکا ہوں۔ اب جب کہ کوڈا مل ہلاک ہو چکا ہے تو تم اطمینان سے اپنے شہر اور قلعے میں رہ سکتے ہو۔ مجھے تم سے تمہارے شہر اور قلعے سے کوئی سروکار نہیں۔ جو رقم میری تم لوگوں پر بنتی ہے وہ چاہے شاہی خزانے سے ادا کرو یا لوگوں سے اکٹھی کر کے دے دو۔ جب یہ رقم مجھے مل جائے گی میں واپس چلا جاؤں گا اور قطعاً جنگ نہیں کروں گا۔ میر منو کو احمد شاہ ابدالی کے اس مراسلے کی تحریر بے حد پسند آئی۔ اس تحریر میں اسے خلوص اور نیک نیتی دکھلائی دی، لہٰذا اس نے جنگ کرنے کا ارادہ بدل دیا اور یہ فیصلہ کیا کہ وہ خود احمد شاہ ابدالی کے پاس جا کر گفتگو کرے گا اور صلح کا معاملہ طے کرے گا۔ چنانچہ میر منو کے اس فیصلے کو دیکھتے ہوئے اس کے کچھ سرداروں اور دوستوں نے اسے ایسا کرنے سے باز رکھنے کی کوشش کی، لیکن میر منو نے ان کی ایک نہ مانی اور اپنے مصاحبوں میں سے بکاری خان اور کچھ اور کو ساتھ لیا اور احمد شاہ ابدالی سے ملنے کے لیے وہ شاہ ولی خان اور جان خان پوپلزئی کے ساتھ احمد شاہ ابدالی کے پڑاؤ کی طرف روانہ ہو گیا۔ شاہ ولی خان اور جہان خان بھی میر منو کے اس فیصلے سے بے حد خوش ہوئے، لہٰذا بڑی عزت اور احترام کے ساتھ وہ میر منو اور اس کے ساتھیوں کو احمد شاہ ابدالی کے خیمے میں لے گئے۔ احمد شاہ ابدالی کو جب خبر ہوئی کہ میر منو خود اس سے ملنے کے لیے آیا ہے تو وہ بے حد خوش ہوا۔ بڑے پرتپاک بڑی گرمجوشی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر میر منو اور اس کے ساتھیوں کا استقبال کیا۔ جب سب بیٹھ گئے، احمد شاہ ابدالی میر منو کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میر منو، گزشتہ اور اس جنگ میں جو تم نے اپنی جرأت مندی اور دلیری کے جوہر دکھائے ہیں وہ یقیناً قابل تعریف ہیں۔ قسم خداوند کی، اگر تم میرے سپہ سالار ہوتے تو میں قندھار سے لے کر لاہور تک تمہارے لیے افواج کے لشکر کھڑے کر دیتا۔ پر میر منو، یہ تو کہو کہ تم نے پہلے ہی صلح کیوں نہ کر لی؟ اس پر میر منو بولا اور کہنے لگا، احمد شاہ، اس سے پہلے میں اپنے مرکز دہلی سے بہت سی امیدیں وابستہ کیے ہوئے تھا اور دہلی کے مغل شہنشاہ ہی کو اپنا حاکم اعلیٰ اور آقا خیال کرتا تھا۔ اس پر احمد شاہ نے میر منو کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا، پر دہلی کے اس حاکم اعلیٰ اور آقا نے میرے خلاف جنگ جاری رکھنے کے لیے تمہیں کمک اور رسد کیوں روانہ نہ کی؟ میر منو کہنے لگا، شاید مغل شہنشاہ کو یقین ہو گیا تھا کہ میں پنجاب کے صوبیدار کی حیثیت سے اس قدر طاقتور ہو چکا ہوں کہ ہر بیرونی طاقت کا خود مقابلہ کر کے اسے پسپا کرنے کی ہمت اور جرأت رکھتا ہوں۔ اس کے علاوہ مجھے مرکز سے رسد اور کمک نہ ملنے کی یہ بھی وجہ ہے کہ مغل شہنشاہ کے وزیر صفدر جنگ میرے خلاف ہے۔ وہ ہر صورت میں مجھے پنجاب کی صوبیداری سے علیحدہ رکھنا چاہتا ہے اور اپنے آدمی کو نوازنے کی خاطر وہ اسے پنجاب کا صوبیدار بنانا چاہتا ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد میر منو جب خاموش ہوا تو احمد شاہ ابدالی تھوڑی دیر تک کچھ سوچتا رہا، پھر اس نے میر منو کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، میر منو، اگر میں جنگ میں گرفتار ہو کر تمہارے سامنے پیش کیا جاتا تو تم کیا سلوک کرتے؟ میر منو جھٹ کہنے لگا، دیکھ احمد شاہ، میں تمہارے سامنے پیش ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہارے ساتھ جنگ میں شامل ہونے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔ میں تمہارے ساتھ جنگ میں شامل ہونے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہارے ساتھ جنگ میں شامل ہونے کے لیے میں تیار نہیں ہوں۔
اگر جنگ میں گرفتار کر کے تمہیں میرے سامنے پیش کیا جاتا تو میں تمہارا سر کاٹ کر اپنے شہنشاہ کے پاس دہلی روانہ کر دیتا، اس لیے کہ وہ میرا حاکم اعلیٰ اور آقا ہے اور اس کی فرما برداری اور اتباع بہرحال مجھ پر فرض ہے۔ اس پر احمد شاہ بولا، دیکھو میر منو، اب جب کہ تم میرے پڑاؤ میں ہو، میرے خیمے میں ہو، میرے قبضہ قدرت میں ہو، تم سے کیسا سلوک کروں؟ کس سلوک کی تم مجھ سے توقع رکھتے ہو؟ اس پر میر منو پھر بولا اور کہنے لگا، دیکھ احمد شاہ، اگر تم سوداگر ہو تو فدیہ لے لو، اگر تم عادل اور رحم دل بادشاہ ہو تو مراحم خسروانہ سے کام لیتے ہوئے تو مجھے معاف بھی کر سکتے ہو۔ احمد شاہ ابدالی میر منو کی اس بے باکی سادگی اور جرأت مندی پر اتنا خوش ہوا کہ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس نے میر منو کو اپنے گلے لگا لیا۔ میر منو کو اس نے اپنا بیٹا کہہ کر پکارا اور فرزند خان بہادر کا خطاب دیا۔ اس کے علاوہ احمد شاہ ابدالی نے میر منو کو شاہی خلعت خنجر اپنے سر سے دستار اتار کر میر منو کو عطا کی۔ اس کے علاوہ تلوار اور اپنا گھوڑا بھی احمد شاہ ابدالی نے میر منو کو بطور تحفہ دیا۔ احمد شاہ ابدالی کی طرف سے یہ عنایات دیکھتے ہوئے میر منو نے التجا کی کہ احمد شاہ ابدالی کے لشکر میں جس قدر اس کے لشکری جنگ میں قید ہوئے ہیں انہیں رہا کر دیا جائے اور لاہور شہر کو پرامن قرار دیا جائے۔ احمد شاہ ابدالی نے خوش ہو کر میر منو کی درخواست قبول کر لی۔ اپنے لشکریوں کو اس نے سختی کے ساتھ حکم دیا کہ کوئی بھی لاہور شہر میں داخل ہو کر شہر کی لوٹ مار نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ احمد شاہ ابدالی نے گزشتہ جنگ میں جس قدر میر منو کے لشکریوں کو قیدی بنایا تھا ان سب کو رہا کر دیا گیا تھا۔ اس ملاقات کے دوران احمد شاہ ابدالی نے میر منو پر دہلی کی طرف کوچ کرنے کا ارادہ کیا۔ میر منو نے احمد شاہ ابدالی کو دہلی کی طرف کوچ کرنے سے باز رکھا اور کہا کہ اگر آپ دہلی کی طرف کوچ کرتے ہیں تو سب لوگ ہم زبان ہو کر مجھے غدار کہیں گے، اب جب کہ آپ نے میری جان بخشی کی ہے اور مجھے اپنا فرزند کہہ کر پکارا ہے تو جب تک میں زندہ ہوں آپ ہندوستان پر حملہ آور ہونے کا خیال دل میں نہ لائیں، ورنہ ہندوستان کا مغل شہنشاہ، اس کا وزیر، اس کے مشیر اور دوسرے لوگ نہ صرف یہ کہ مجھے غدار کہیں گے بلکہ مجھے جان سے مار دینے کی بھی کوشش کریں گے۔ میر منو کی یہ باتیں احمد شاہ ابدالی کے دل کو لگیں، لہٰذا اس نے ہندوستان پر حملہ آور ہونے کا خیال ترک کر دیا۔ احمد شاہ ابدالی نے لاہور کے گورنر میر منو کو اپنے یہاں 3 دن شاہی مہمان بنا کے رکھا اور اس کی خوب خاطر خدمت اور تواضع اور مہمانداری کی۔ پھر ایک روز احمد شاہ ابدالی نے میر منو کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اب تک تم میرے مہمان بن کر رہے ہو، لیکن اس کے بعد میں تمہارا مہمان بننا پسند کروں گا۔ اس پر میر منو کہنے لگا، اگر مجھے شہر واپس جانے کی اجازت مل جائے تو سارا بندوبست کروں گا۔ احمد شاہ ابدالی نے میر منو کو مزید تحائف دے کر رخصت کر دیا اور شاہ ولی خان اور جہان خان کو حکم دیا کہ وہ شاہی طبل بجاتے ہوئے میر منو کو لاہور شہر کے اندر چھوڑائیں۔ شہر میں واپس آنے کے بعد میر منو نے 4 لاکھ کی رقم جمع کی اور اس رقم سے اس نے احمد شاہ ابدالی اور اس کے لشکر کی ضیافت کا سامان کیا۔ اس موقع پر جالندھر کا سردار آدینہ بیگ اپنے دوست مفتی عبداللہ کے ساتھ مل کر میر منو کے خلاف سازش کر رہا تھا۔ آدینہ بیگ نے مفتی عبداللہ کو اکسایا کہ وہ احمد شاہ ابدالی کے کانوں میں یہ خبر ڈالے کہ پنجاب کا صوبیدار آدینہ بیگ کو مقرر کیا جائے اور یہ کہ میر منو کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ افغانستان لے جایا جائے۔ مفتی عبداللہ چاہتا تھا کہ آدینہ بیگ کے گورنر مقرر کیے جانے کی التجا کرنے سے پہلے وہ احمد شاہ ابدالی کو خوش کرے۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک سادے کاغذ پر کسی نہ کسی طرح میر منو کے دستخط کروا کے احمد شاہ ابدالی کو پیش کر دے اور اس سے کہے کہ اس کاغذ میں میر منو سے حاصل کرنے کے لیے وہ جو چاہے لکھ لے۔ یہ کام کرنے کے لیے مفتی عبداللہ میر منو کے پاس گیا۔ اس وقت میر منو کا ہمدرد و جانثار بھکاری خان بھی میر منو کے ساتھ تھا۔ مفتی عبداللہ نے سادہ کاغذ میر منو کے سامنے رکھا اور کہا کہ اس پر اپنی مہر لگا دے۔ اس پر میر منو کے بجائے بھکاری خان بولا، یہ تو صرف سادہ کاغذ ہے۔ اس پر مفتی عبداللہ میر منو کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم تو قیدی ہو، تمہیں تو اس پر مہر لگا کر احمد شاہ کو دینا چاہیے، وہ اس کاغذ پر جو چاہے لکھ لے۔